آج بھی توبہ ہو سکتی ہے، خدا کا در بند نہیں ہے، وہ رحمان ہے۔ ساری قوم جو بھی جہاں سن رہے ہو، یہ ساری قوم پوری زمین پہ جتنے لوگ جو بھی دعا میں شامل ہو یا سننا چاہتے ہو یا اس دعا میں شامل ہو، عاجزی اور گناہ گاری سے اس کے آگے پیش ہو جاؤ۔ آپ کے انڈیویجول مسئلے میں سن لیتا ہوں، لیکن پیار بن جاؤ۔ خاوند اپنی بیویوں کو عزت دے کے دیکھیں، رسپیکٹ دے کے دیکھیں۔ شک شیطان کا ہتھیار ہے، شک کو ایک سائڈ پہ کر دیں، ان کے بیسک رائٹس دے کے دیکھیں۔ بیویاں اپنے خامدوں کو دل سے عزت دے کے، اپنے سے بہتر جان کے، وہ اپنے باقی رشتہ داروں سے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے بیسک جائز رائٹس کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے کر رہے ہیں۔ خام خواہ کے لڑائی جھگڑے جھوٹے نخرے دکھانے بھی بند کریں۔ اپنے خامن کو اپنا لباس سمجھیں، اپنی بیوی کو اپنا لباس سمجھیں۔ لباس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا، لباس سے زیادہ کوئی کور نہیں کر رہا ہوتا، لباس سے زیادہ کوئی کمفرٹ نہیں دے رہا ہوتا۔ ماں باپ کی دل سے عزت کریں، بڑوں کو، چاہے وہ ساس سسر ہیں یا وہ آپ کے سگے ماں باپ ہیں، انہیں مان لیں بڑا، انٹل انلیس کہ وہ کفر کی راہ پہ آ جائیں، نہیں تو ان کی بات کو سمجھیں۔ اگر بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی بات کا غصہ نہ کریں، چاہے وہ آپ کے ساس سسر ہیں چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، انہیں ایک مریض سمجھ لیں، مریض کی بات کو بھی تو برداشت کرتے ہیں۔ انسانیت سے پیار کریں۔ انسانیت کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ کر یہ نہ کر، اس سے آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، لے میں ہی قربانی دوں، لے میں ہی معاف کروں، میں ہی یہ کروں۔ یہ انسانیت سے نفرت ہے آپ کو۔ انسانیت آپ کے اندر سے ہی جاگے گی، انسان آپ نے خود بننا ہے۔ آپ کے اندر جو قرآن اس نے پورا کا پورا آپ کے اندر قرآن ہے جو آپ کے ضمیر کی صورت آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی فرسٹ والا پارٹ آتا ہے، اس کو سنیں لیکن اس پہ عمل کریں۔ صرف نعرے نہ ماریں غلام ہیں رسول کے غلام۔ مجھے بتائیں کوئی غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی، اپنے آقا کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ غلام کا تو کام ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے، جو حکم ہو گیا اس نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اس نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہم واقعی غلام ہیں؟ کیا ہم واقعی اسی طرح آقا کو مانتے ہیں، یا صرف ہل ہل کے ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے گانے گاتے ہیں، یا ان کی نسل میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کی امت میں ہونے سے دعوے دار ہیں؟ جو مجھے وہ سوال تھا کہ آپ نے کیوں نہیں جی مولا عباس کا ذکر کیا، اور وہ بادشاہ صاحب بتا رہے تھے، یار میری وہ کرتوت نہیں ہے، یہ دعویٰ، یہ بات، یہ بہت بڑی بات ہے، میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور اوپر سے میں سیدوں کو پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سے سید ہو، تمہارے پاس شجرہ ہے؟ میں وہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا، نہ کسی سے پوچھ رہا ہوں، جو کیسے تو مان لیتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے؟ میں کہا یہ سرکار نے اس دن پوچھ لیا، میں تو تیرے کو پوچھا سید بادشاہ دی، میں کہ تینوں میں پوچھنا تو لگ کہنا میں تو من لیا نا، کہنا ہونا میں فراڈیا ہوا، میں کہ یار میں کون ہوں تیرے سے شجرے مانگنے والا؟ میں تیرے سے پوچھتا ہوں کون سا سید ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے ہے، یا اپنا تیرے پہ ثابت کرنا شروع کر دوں میں ان کی اولاد سے یا کچھ ہوں، کر بھی دوں، میرے پاس کوئی نکل بھی آئے کاغذ۔ لیکن اگر سرکار نے اس دن میرے سے پوچھ لیا کون ہو تم، اور میں نے کہا جی آپ کا امتی، میں نے کہا میرا امتی؟ اچھا دکھاؤ کیا کون سی بات مانی ہے؟ جی آپ کا غلام۔ اچھا غلام کون سے کام کیے ہیں تم نے، میرے کون سے حکم مانے تم نے؟ آپ اپنے سی وی میں دیکھ لیں کیا کیا ہے آپ کے پاس۔ اگر واقعی وہ کہیں کہ اچھا سب سے بڑا تحفہ میرے لیے کیا لائے ہو، سب سے بڑا کام تم نے میری خاطر کیا کیا، میری حکم ماننے میں تم نے کس کام میں سبقت لے گئے، تم میرے غلام تھے، غلام ہے، نعتیں بھی پڑھو، ہل کے رونا بھی آ جاتا ہے، رکتیں طاری ہو جاتی ہیں، حال پڑ جاتے ہیں یہاں پہ۔ کون سا حکم ہے جو آپ نے ان کا بہت نبھایا یا نبھاتے ہیں؟ یا غلام کا لفظ ذہن میں رکھیں، وہ غلامی میں لے لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ غلام کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہوتی، سرونٹ کے پاس ہوتی ہے۔ سرونٹ یس نو کر سکتا ہے، تنخواہ کم زیادہ کی بات کر سکتا ہے، نہیں تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، غلام تو غلام ہوتا ہے۔ تو کیا ہم واقعی غلام ہیں، یا وہ واقعی آقا ہیں ہمارے جن کے ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اللہ کو مان لو؟ تو کیا ہم ان کے اللہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے؟ ہمیں چلو جی حدیثیں صحیح غلط پتہ نہیں کون سا فرقہ کون سا مسئلہ، ٹھیک ہے قرآن تو موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے،
رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے کہاں رحمان بننا ہے, کہاں رحیم بننا ہے, کہاں رحمان کو پکارنا ہے, کہاں رحیم کو پکارنا ہے. یہ جتن آپ میں سے کتنے کریں گے جنہوں نے پوسٹ گریجویشنز کی ہوئی ہیں, پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے. Isn't it too late? Yeah, it's never late. یہ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو سادہ سا صرف اپنے لیے انسان بننا ہے, انسانیت سے پیار کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ عربی والا نہیں بھی آپ کو پڑھنا آتا, آپ کے اندر ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان, شکر گزاری کا وہ جذبہ. جتنی بڑی مصیبت, جتنی مرضی مشکل آ جائے, تنگ دستی آ جائے, پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں لیکن فلاں چیز تو ہے, میں فلاں سے تو بہتر ہی ہوں. اس رمضان میں اگر آپ روزے اس طرح رکھتے ہیں کہ آخری منٹ میں بھی پانی نہیں پیتے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ آپ پھر اللہ کے درمیان, یہ اتنی پیاری اور خوبصورت عبادت ہے کہ اس میں کہتے ہیں دعا بھی رد نہیں ہوتی. وہ کریم ہے, وہ آپ کو پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے. وہ غفار ہے, وہ دیکھ کے بھی چھپا دیتا ہے آپ کے گناہ. رحیم ہے, مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. رحمان ہے, ظالم کو بھی ایک خاص وقت تک معاف کرتا ہے. جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہو, چلیں آپ کے پاس مجھے چونکہ میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں اتنی, کوئی خاص ایسی نہیں ہے کہ میں سرکار کے آگے رکھ سکوں گا جی میں تو یہ کیا, یا اللہ کے آگے, لیکن گناہ ہے. تو رحمان کو پکارنا ہے تو رحمان جو ہے وہ ہوتا ہی گناہ گاروں کے لیے. رحمان ہے ہی گناہ گاروں کا, تو گناہ گاروں کے لیے رحمان ہے. تو اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے آپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. اپنے سی وی کے اوپر آپ کے گناہ لکھے ہوئے ہوں کہ میں نے یہ کارنامہ بھی کیا, میں نے یہ کارنامہ بھی کیا, میں نے یہ کارنامہ بھی کیا, لیکن یہ آپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. آنکھیں بند کر لیں. جس طرح آپ روزے کی حالت میں مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اللہ کو پتہ ہے پانی نہیں پینا, کھجور نہیں کھانی, کچھ نہیں کھانا افطاری سے پہلے, اس طرح اتنا کی مان لیں اس اللہ کو. وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ حاضر ہے, وہ ناظر ہے, وہ موجود ہے. اس وقت آپ کے کپڑوں سے زیادہ قریب آپ کی سانسوں میں ہے. اپنے سانسوں کی طرف دھیان کر لیں. آج توبہ کرنی ہے. توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ شرمندگی سے اس کے آگے پیش ہو جانا کہ مولا جس طرح وہ بچے نے جسے ایڈز ہو گئی, جس نے قوم لوط والا عمل اختیار کیے رکھا 6 7 8 سال, لیکن اس میں کم از کم دیکھو اللہ نے کس طرح اس پہ کرم کیا ہے کہ اس میں اتنی غیرت صرف آئی کہ اس نے اسلام کو گالی دی ہے, مسلمانوں کو گالی دی ہے. یہ میرے ساتھ یہ فیل کرتے ہوئے یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. وہ جا مسجد میں بیٹھا ہے کہ یا اللہ میرے سے یہ عادت چھوٹ جائے, مجھے معاف کر دے. ٹیسٹ تو اس کا آ گیا HIV کا پازیٹیو, لیکن پہلے تو شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اندر کھاتے جب ایڈز ہوتی تو پتہ لگتا. اس کو بھی یہ احساس تھا کہ میرا رب موجود ہے اور اس نے ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا اور وہ ابھی بھی میری بات سنے گا, ڈسکارڈ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ رحمان ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. تو اپنے بڑے سے بڑے گناہ ماننے تو صحیح نا. آپ اس کے سامنے یہ نہ کہا کریں مجھے نہیں پتا میں کیوں پھنس گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, نہیں تو وہ بتا ہی دے گا. اگر اس کے پاس فائل نہیں ہے, کسی انسان کے پاس ہے, کسی انسان کی لے کے پھنسے ہوئے ہو, شاید وہ دکھا ہی دے تمہیں. اگر تم سچے دل سے اس کے آگے پیش ہوتے ہو گناہ گاری اور عاجزی اور شرمندگی سے, تو وہ آپ کو دکھا دے کہ تم نے یہاں ظلم کیا ہوا ہے, اس سے جا کے معافی مانگو, اس کی تلافی کرو, تو شاید آپ کی جان چھوٹ جائے گی وہاں سے. اس لیے تو کہتا ہے کہ تم یکسوئی سے ایک کی طرف میری طرف دھیان کر کے میرے کلام کو سنو, ممکن ہے کہ تم پہ رحمتیں نچھاور کی جائیں. وہ رحمت یہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی غلطی کا بھی پتہ چل جائے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس کی تلافی کیسے کرنی ہے وہ بھی ہو جائے. اگر یہ رہنمائی ہی مل جائے, تم نے کدھر کو منہ کرنا ہے یہ رہنمائی مل جائے, تمہیں کیسے نجات کا راستہ ملے گا, کس راستے سے اب تم نکل سکتے ہو, تمہارے پردے بھی رہ جائیں اور تم سرخرو بھی ہو جاؤ, تمہاری دنیا میں بھی عزت رہ جائے اور آخرت میں بھی ہو, تو اپنے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہوں. گناہ گاری اور عاجزی سے اپنے دل کو صاف کر کے, سارے بت توڑ کے, میں کے, تسبیحوں کے, عبادتوں کے, چلوں کے, وظیفوں کے, نیکیوں کے, پارسائیوں کے, مسلکوں کے, فرقوں کے, ذات کے, برادری کے, قومیت کے, گورے کالے کے, سارے بت توڑ کے اس کی مخلوق کو تم معاف کرو. جن کے بارے میں آپ نے سوچا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا,
آج اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر اپنے ملک و قوم میں اپنی زندگی میں خیر و برکت کے لیے، یہ ایسا پاک مہینہ ہے، اس میں وہ کریم ہی کریم ہے جو قابو پا کے بھی چھوڑ دیتا ہے بلکہ مزید کرم کرتا ہے. اس کی خاطر اس کی گندی مندی مخلوق کو معاف کر کے دعا دو، یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا، یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. یا اللہ میں نے سبھی کو معاف کیا، تو بھی سبھی کو معاف کر. اور اللہ جی اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے، حق مارا گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کسی کی آہ نے اگر مجھے پکڑا ہوا ہے تو مجھے بتا میں کیسے تلافی کروں، اور اگر میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تو میرے نیکیاں اس کو دے دے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اور میرے لیے دعا نکلوا دے. اور اگر میرے پاس نیکیاں ہی تھوڑی ہیں تو اس کے گناہ چاہے میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے رہائی دے دے. اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں، بڑے فخر سے اپنے گناہ اللہ کے آگے رکھو، اس کی رحمانیت کو پکارنے کے لیے اپنے آپ بڑے سے بڑے گناہ جو تم نے کیے ہیں، جن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تمہارے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو پتہ چل جائے تو شاید منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، وہ سب اس رب کے آگے لے جاؤ کہ یا اللہ میں تو ایسا گناہ گار ہوں، میں ایسی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تو ابھی بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میرے خیال بھی سن رہا ہے، تو میرے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے. اور پیار سے اس کو پکارو 3 بار، دل میں، زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر، جتنے پیار سے پکار سکتے ہو. اپنی مدد کے لیے پکارو، اپنی مغفرت کے لیے پکارو، نجات کے لیے پکارو، اس کی خاص رحمت کے لیے پکارو. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں۔ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ہم شاید بحیثیت قوم اپنی جانوں پہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، جو غیر ملکی حکمران ہیں یا غیر قومیں ہیں وہ تو ہم پہ 100 سال سے مسلط ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی مرنے کا خوف، موت کا خوف اور مال کی محبت جو ہے، مادہ پرستی، اس نے ہمیں بھی سائیکی کا مریض ہی بنا دیا ہے۔ یا پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں، یا دنیا کے مال و دولت کے ساتھ ساتھ جاہ و عشمت یا دنیاوی جو بھی ہمیں مل جائے۔ اللہ کا اپنا حکم ہے، دوبارہ دعا کریں کہ جب یہ پھنس جائیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اس زمانے میں تو صحابہ کرام کے لیے تھا، آج کے دور میں ہمارے دلوں میں اگر رب العالمین ہے تو رحمت للعالمین بھی وہی ہیں۔ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آئندہ نہیں کریں گے کوئی ایک غلط کام سوچ لیں آپ جہاں بھی دنیا میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی کوئی ایک غلط کام جو سرکار کی خاطر اللہ کے جس حکم کی آپ حکم عدولی کر دیتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، یا خامن کا حق مارنا ہے، یا سسرال والوں کے یا مائکے والوں کے ساتھ زیادتی ہے، یا ہمسایوں کے ساتھ، یا دفتر میں ڈنڈی مارنا ہے، یا پبلک کے ساتھ ڈنڈی مارنا ہے۔ جو کوئی ایک غلط عادت، کوئی ایک غلط حرکت، گناہ جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، ہم ان کا نام لے کے ان کے غلام بن کے پھر انہیں اذیت دیتے ہیں، وہ کوئی ایک غلطی اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں، اور آپ نے سرکار کو وعدہ بنانا ہے کہ سرکار میں آئندہ ان کے دربار میں پیش ہوں اور دل میں ارادہ کریں کہ یہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ سچی توبہ اس غلط کام سے، کوئی ایک غلط کام، کوئی ایک ظلم جو چاہے آپ اپنی جان پہ کر رہے ہیں یا دوسروں کے اوپر کر رہے ہیں، سوچ لیں ہے کوئی، یا آپ سب اتنے دودھ کے دھلے ہیں کہ آپ نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو آپ تو نہیں چھوڑ سکتے سرکار کے نام پہ، آپ کے پاس ہے ہی نہیں کوئی غلط کام، یہ مجھے نہیں پتا، آپ کے اور سرکار کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل میں مسجد نبوی کی طرف، سرکار مدینہ کی طرف دھیان کر لیں، شرمندگی لے کے پیش ہوں ادھر، کوئی ایک غلطی جو ان کی خاطر آپ آئندہ نہیں دہرائیں گے۔
اس کے بدلے اللہ آپ کے ملک کو، آپ کی قوم کو، آپ کے گھر کو، آپ کے پیاروں کو خیر و برکت سے نواز دے۔ وہ کوئی ایک غلط کام، کوئی ایک گناہ، کوئی ایک ظلم جو آپ ان کی خاطر چھوڑ سکتے ہو، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں، آپ کے خیال بھی سن رہے ہیں۔ اپنے آپ سے ہی وعدہ کر لو، سمجھ لو کہ آپ ان کی گودی میں کاکیوں کے سارے یا ان کے پاؤں میں ہم سب ہیں۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی رحمت کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہے، آج تک ہے تو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اس رمضان کریم، اس قرآن کریم کے وسیلے سے اس کا موقع اٹھاتے ہوئے اللہ کریم اور رسول کریم کے دربار میں پیش ہو جائیں، پیش ہو جائیں، پیش ہو جائیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اپنے اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر پیار سے 5 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے۔ خاموشی سے، ادب سے ادھر پیش رہیں۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، 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 صلی اللہ شفیعنا، صلی محمد، 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 صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، 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 صلی علی رحیمنا، صلی علی محمد، 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 صلی علی بشیرنا، صلی علی محمد، محمد، محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم۔
آنکھیں کھول